شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اہل توحید جب ایک اللہ کی عبادت کی پکار بلند کرتے ہیں اور دنیا والوں کو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، تو غیر اللہ کے یہ پجاری اللہ کے پیاروں کی عبادت کرنے والے، یہ اہل شرک، اہل توحید پہ تہمتیں کیا لگاتے ہیں کہ یہ شرک کی گردان کرنے والے بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اولیاء اللہ صالحین ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ اور غیر اللہ کی عبادت کا یہ شوشہ جو شیطان نے چھوڑا، شیطان اپنے وار میں بہت کامیاب رہا کہ اس نے اللہ کے پیاروں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کی مبارک جماعت کو، ان کی عزت میں، ان کی توقیر میں، ان کے مقام میں ایسے زیادتی کر کے اللہ والی شان اور اللہ والا مقام ان انبیاء صالحین کو دے کر ان اہل شرک کے دلوں میں ایسے وسوسے پیدا کر دیے، ایسے شبہات کا انہیں شکار کر دیا کہ وہ اللہ کے ان پیاروں کی کھلی عبادت کرتے ہیں، ان کو خالق و مالک والی صفات دیتے ہیں، اور پھر یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اور شیطان اپنے اس وار میں ہر دور میں کامیاب رہا، ہر امت کے ساتھ اس نے اسی انداز سے جنگ لڑی، اور آج اسی انداز سے کلمہ پڑھنے والے، قبروں کے پجاری، گھوڑوں کے پجاری، صالحین کے پجاریوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ آئیے ایک ظالم شرک کا داعی، سیدنا علی کو اللہ کا شریک بنانے والا، اس کی گفتگو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ ذاکر کہتا ہے، فضا دے کہتی ہے امور الہی سر انجام دے رہے ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات بخش رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کمبر اٹھے، کمبر مسجد کی جانب دوڑے، دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے پیش دیتے ہوئے، امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ کمبر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ لگا، یا علی ابھی گھر گیا تھا، میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا آسمانوں پہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یا علی آپ تو مسجد میں ہیں، فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا کمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے؟ یہ کہہ کے علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کمبر نے سر اٹھا کے دیکھا، کمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے، عرش دوم پہ بھی علی تھے، عرش سوم پہ بھی علی تھے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، کمبر دیکھ کہتا یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا، یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ سیدنا علی کو اللہ والی صفات دے رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سیدنا علی کے ہاتھ میں رزق ہے، سیدنا علی کے ہاتھ میں موت ہے، سیدنا علی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، وہ امور الہی سر انجام دیتے ہیں. آئیے قرآن حکیم سے ہم ان اہل شرک کی حالت پوچھتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ اولیاء اللہ، یہ صالحین، یہ پیارے میرے رب کے ان شرک کرنے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی قرآن حکیم کی آیات سے ہم جواب لیتے ہیں. اس سارے مقدمے کو اٹھا کر کلام الہی پر پیش کرتے ہیں اور جواب قرآن حکیم کی آیات سے لیتے ہیں. مالک فرماتا ہے، سورۃ یونس ہے آیت نمبر 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے، ہم ان سے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. آج سیدنا علی کو یہ کہہ کر کہ وہ عرش کے اوپر ہے، اور یہ نئی معلومات دی ہے اس ذاکر نے جس کو امت اسلام نہیں جانتی کہ ساتوں عرش ہے، وہ پہلے عرش پہ، دوسرے عرش پہ، تیسرے عرش پہ، ساتوں عرش تک علی ہی علی نظر آئے. یہ اللہ کے مقام پر علی کو بٹھانے والا، یہ علی کو اللہ کہنے والا، یہ علی کو اللہ والی صفات دینے والا کہ زندگی بھی ان کے ہاتھ میں، رزق بھی ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں. اور قرآن حکیم کی آیات ہمیں خبر دے رہی، قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا اور نہ ہی تم نے ہماری عبادت کی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے. آج جتنی مرضی وعدہ لگا لو، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سیدنا علی تمہاری چیخوں پکار سے غافل، سیدہ زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری پکار سے غافل، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ تمہاری پکار سے غافل. اور قیامت کے دن بھی وہ یہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری اس عبادت والے سارے معاملات سے غافل تھے. تم نے جو شریک بنایا اپنی مرضی سے بنایا، نہ اس کے لیے تمہارے پاس دلیل، نہ قرآن حکیم سے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور نہ ہی اہل بیت کے ائمہ سے. نہ سیدنا علی نے یہ حکم دیا، نہ سیدہ زہرا نے یہ حکم دیا، نہ سیدنا حسین اور سیدنا حسن نے یہ حکم دیا. شیطان نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ کے شریک بناؤ، تم نے علی کو اللہ کا شریک بنایا، بلکہ اللہ ہی قرار دے دیا کہ وہی عرش کے اوپر ہے اور وہی الہی امور سر انجام دے رہا ہے. جواب کو یاد رکھنا، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، آج یاد رکھو گے تو شاید نجات ہو جائے. قال شرکاؤہم، وہ شریک آواز لگائیں گے جن کو بنا لیا گیا. ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. آج تم عبادت کے جتنے معاملات اللہ کے ان پیاروں کے ساتھ جوڑ رہے ہو، ان کو معبود بنا رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو. قیامت کے دن اے شرک کرنے والوں، اے مردوں کو پوجنے والوں، زندہ اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ گرنے والوں، تمہاری اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ بھی انکار کر دیں گے. اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عبادت ہوتی ہی نہیں. تم کسی کو معبود بناؤ اور وہ معبود ہونے کے قابل نہیں تو اس کی عبادت نہیں، تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو. یہ شیطان نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ کے شریک بناؤ. حقیقی معبود برحق صرف ایک اللہ ہے. جب اس کو چھوڑو گے اور غیروں کی پوجا کرو گے،
غیر اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری ساری محنت رائے گا جائے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی اس آیت سے کہ ہم تو تمہاری ساری عبادتوں سے غافل تھے، جو فوت ہو گئے یہ جہاں چھوڑ جائے اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ مولا علی اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے، تم لبیک یا علی کہو، حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ دنیا چھوڑ کے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے، لبیک یا حسین کے نعرے لگاؤ۔ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو کے یہ دنیا چھوڑ کے رب کی جنتوں کی مہمان بن گئی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، وہ تمہاری لبیک یا زہرا کے نعروں سے بے خبر ہے۔ وہ قیامت کے دن کہیں گے تم ہمیں پوچھتے رہے، اس پوجا سے ہم غافل رہے، نہ کسی کی پکار سنی، نہ کسی کے خشوع و سجود کا انہیں علم ہوا، کیونکہ وہ یہ جہاں چھوڑ کے اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ آئیے قرآن حکیم سورۃ المائدہ کی میں آپ کو 116 سے لے کر 118 تک کی 3 آیات سناؤں اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تمہیں نجفی کی تفسیر سے اور اس کے ترجمے سے پڑھاؤں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ ترجمہ تم نے اپنے شیخ کا سنایا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ جو تمہارے شیخ نے کیا، جو نجفی نے کیا، آؤ سنیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کرو، یہ ترجمہ تمہارا شیخ کر رہا ہے، تمہارا بزرگ کر رہا ہے، تمہارا مجتہد کر رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ترجمہ تمہارے شیخ کا، تفسیر بھی تمہارے شیخ کے۔ عیسیٰ نے عرض کی تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تجھے اس بات کا علم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، لیکن میں تیرے اسرار نہیں جانتا، یقیناً تو ہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ اب تفسیر بھی اپنے شیخ کی سن لیجئے، اس آیت کی تفسیر میں تمہارا شیخ کیا لکھتا ہے؟ عیسائیوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے ساتھ حضرت مریم کو مادر خدا کے نام سے معبود بنا لیا۔ مادر خدا کا لقب پہلی بار 431 عیسوی میں منعقدہ کونسل نے استعمال کیا۔ قرآن حکیم کی اسی سورت کی اس اگلی آیت کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مالک نقل کر رہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو خود ہی ان پر نگران ہے اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر تمہارا شیخ کیا بیان کر رہا ہے ذرا سنیے غور سے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مسیح علیہ السلام اور مریم کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، ورنہ وہ مسیح اور مریم کے ساتھ اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ کی وہ عبادت قبول ہے جو اس کی وحدانیت کے ساتھ ہو، شرک کے ساتھ ایمان و عبادت قابل قبول نہیں۔ شرک کے ساتھ عبادت قبول نہیں، عبادت وہ قبول ہوگی جو شرک سے پاک ہو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھ کر ہو۔ یہ ترجمہ، یہ تفسیر کسی سنی عالم کا نہیں، تمہارے شیخ نجفی کا ہے۔ تم کہتے ہو علی رزق دینے والا، علی عزت دینے والا، علی امور الہیہ سر انجام دینے والا، علی کے ہاتھ میں موت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، تو تم وہی جرم کر رہے ہو جس جرم کی طرف تمہارے شیخ نجفی نے نصارہ کے
جرم کا اشارہ کیا ان آیات کی تفسیر میں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ عیسیٰ اور مریم کی عبادت بھی کرتے تھے. اسی طرح تم سیدنا علی کی عبادت کرتے ہو, سیدہ زہرا کی عبادت کرتے ہو, تم سیدنا حسین کی عبادت کرتے ہو, اور تمہارا شیخ تفسیر کر رہا ہے ایسی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ وہ عبادت قبول کرتا ہے جو وحدانیت کے عقیدے کی بنیاد پر ہو. ہماری نہیں مانتے, نہ مانو, اپنے شیخ نجفی کی تو مان لو. مزید آئیے شیخ نجفی کی طرف. کہتا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی. چنانچہ موجودہ تثلیثی انجیل میں بھی یہ اعتراف موجود ہے. ابدی زندگی یہ ہے کہ لوگ تیری معرفت حاصل کریں کہ تو ہی حقیقی اور واحد معبود ہے. یسوع مسیح کو آپ نے بھیجا, یہ حوالہ دے رہا ہے تمہارا شیخ عیسائیوں کا. فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اگر تو انہیں عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں. اس تعبیر میں ایک قسم کی رحم طلبی ہے اور ساتھ آداب بندگی کا اظہار بھی ہے کہ یہ تیرے ہی بندے ہیں, ان پر صرف تیرا ہی حکم چلتا ہے. اور تمہارے شیخ نے تمہیں سمجھا دیا کہ اللہ کے ہاں عبادت وہ قابل قبول ہوگی جو صرف رب کی وحدانیت کی عقیدے کی بنیاد پر ہو. اگر تم شریک بنو گے اللہ کے, لبیک یا حسین, زہرا موت دیتی ہے. ایک ظالم کہتا ہے اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ بندہ سوچے میں رسول کی بیٹی کا حق پڑوں گا تو مجھ پر فلانی دفعہ لگ جائے گی, مجھ پہ FIR ہو جائے گی. زندگی بھی رسول کی بیٹی نے دی ہے. جب اس کا امر ہوگا تب ہم موت کے منہ میں بھی چلے جائیں گے, کیونکہ جب ہم ان پر مرتے ہیں اصل میں زندگی شروع ہوئی تب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ظالمو, یہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی لیے اس دھرتی پہ جتنی مخلوقات ہیں سب پر موت آنی ہے. کل من علیہا فان, اس دھرتی پہ جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے, بقا ہے تو رب کے چہرے کے لیے ہے. وما محمد الا رسول, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے مولا فرماتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں کی طرح کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے. اگر یہ فوت ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. موت نبی کے اختیار میں بھی نہیں, موت علی کے اختیار میں بھی نہیں, موت زہرا کے اختیار میں بھی نہیں, موت کائنات میں کسی کے اختیار میں نہیں. اسی لیے ایک وقت آئے گا اس دھرتی پہ کوئی زندہ نہیں بچے گا, ہر ذی روح کو موت آئے گی, حتیٰ کہ موت قبض کرنے والا فرشتہ بھی مرے گا. بقا ہے تو عرش والے اللہ کے لیے. تم نے اللہ کا شریک بنایا سیدنا علی کو, تم نے اللہ کا شریک بنایا سیدہ زہرا کو, تم نے اللہ کا شریک بنایا سیدنا حسین کو, اور یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ کے شریک نہیں ہیں. تف ہے تمہاری سوچ پر اور تف ہے تمہارے عقیدوں پر. ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا علی انہوں نے قمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, وہ پہلے عرش میں بھی قمبر کو وہی نظر آئے, 7ویں عرش تک وہی نظر آئے, وہ زندگی بانٹ رہے, وہ موت بانٹ رہے, سارے اختیارات پر قادر تھے, ہر چیز لینے پر قادر تھے, وہ جو چاہتے تھے کر گزرتے تھے. اور دوسری طرف تم جھوٹ بولتے ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصب کر لیا فتح کے باغ کو, فتح کی جاگیر کو, عمر نے غصب کیا, عثمان نے غصب کیا. ایک ظالم کہتا ہے, ایک مجرم کہتا ہے کہ یہ ابو بکر عمر عثمان تمہارے ابا اجداد یہ فتح کے چور ہیں. اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو, اجداد تمہارے ہیں فدق چور لینو. خرچہ بھائی انہاں کے 9 لاکھ ہے, 9 لاکھ ہے. مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں. منشائے خدا بند کا احساس بڑا, 9 لاکھ کو ورنہ میرا یہاں باس بڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے سنیت, کیا تو اس لیے زندہ ہے کہ تیرے رسول کے پیارے صحابہ کو یوں بمبروں پہ
تمہیں چور کہا جائے اور تم خاموش تماشائی بن کے سنتے رہو، تمہارے ماتھے پہ بل نہ پڑے، تمہاری رگوں میں خون جوش اور حرکت میں نہ آئے، تم ان ظالموں کی زبانیں بند کروانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرو اور لمبی چادریں اوڑھ کر سوتے رہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظالم، یہ مجرم ابو بکر عمر عثمان کو چور کہہ رہا کیونکہ انہوں نے فدق نہیں دیا، انہوں نے نبی کی سنت پہ عمل کیا، اور انہیں چور کی گالی دی جائے؟ ہم نہیں کہتے، تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ابو بکر عمر عثمان چور ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علی بھی چور ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حسن بھی چور ہے۔ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ جو گالی تم ابو بکر عمر عثمان کو دے رہے ہو وہی گالی علی اور حسن کو بھی لگ رہی ہے، کیونکہ علی نے رضی اللہ عنہ وارضا فدق تقسیم نہیں کیا تھا، ابو بکر عمر عثمان کے قانون کو بدلا نہیں تھا، حسن نے بھی نہیں بدلا تھا، ویسے ہی باقی رہنے دیا۔ اگر اس سبب سے گالی ابو بکر عمر کو دینا جائز ہے تو تم نہیں سمجھتے مجرموں، تمہاری یہ گالی سیدنا علی اور سیدنا حسن تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اللہ تمہارے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسائے اگر تمہارے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ ایک طرف تو شان یوں بلند کرتے ہو کہ وہ عرشوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف یہاں تک تمہاری زبان سے بکواسات نکلتی ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کا یہ غصب ہونے والا مال واپس نہ لے سکے۔ کیا دونوں کے اندر کھلا تضاد نہیں ہے؟ جس کو عرش الہی پر بیٹھ کر امور الہی سر انجام دینے کی قوتیں ہو تو کیا وہ اپنی بیوی کا حق نہیں لے سکتا؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ نہیں سمجھتے، وہ حق اس لیے نہیں لیا گیا تاکہ ابو بکر و عمر و عثمان کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ جرم باقی رہے اور قیامت تک یہ چیز لوگوں کے سامنے واضح رہے کہ یہ ہمارا غصب کردہ مال تھا، انہوں نے چھین لیا، تو یہ ان کا جرم باقی ہے، ان کا گناہ باقی ہے، ان کی سزا باقی ہے۔ اگر تمہاری اس جھوٹی دلیل کو اور بوتی دلیل کو مان بھی لیا جائے تو مجھے بتاؤ فدق اس لیے مولا علی نے تقسیم نہیں کیا اولاد فاطمہ میں تاکہ وہ جرم باقی رہے، خلافت کیوں قبول کر لی؟ تمہارے نزدیک خلیفہ بلا فصل علی ہیں، اہل سنت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ ہم تمہاری بات کو لیتے ہیں، تمہارے نزدیک بلا فصل علی ہیں، کیا معنی؟ ابو بکر غاصب، عمر غاصب، عثمان غاصب، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ حق والے نہیں تھے، انہوں نے غصب کیا تھا۔ فدق اس لیے نہیں لیا کہ ان کا وہ جرم باقی رہے، تو خلافت کیوں نہیں لی؟ خلافت بھی نہ لیتے تاکہ خلافت کے غصب کرنے کا جرم بھی تو باقی رہتا۔ وہ چھوٹی سی چیز تو نہ لی اور اتنی بڑی چیز لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہاری اس بکواسات سے سیدنا علی بھی پاک ہے، سیدنا حسن بھی پاک ہے، سیدہ زہرا بھی پاک ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں کلام الہی کی طرف۔ مالک کا فرمان سنیے، سورۃ یونس ہے، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس کا ترجمہ بھی تمہارے شیخ نجفی سے سناتا ہوں، تفسیر بھی تمہارے شیخ نجفی کی ہی بیان کروں گا۔ اس مقام پر ہر کوئی اپنے اس عمل کو جانچ لے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہوگا، اور پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان سے ناپید ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان اپنے اعمال کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اسے اپنے حقیقی خد و خال میں نظر آئیں گے۔ مالک کا فرمان غور سے سنیے، قل من يرزقكم من السماء والارض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
فقل افلا تتقون، کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون امور عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ بس وہ کہیں گے اللہ، بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں؟ ترجمہ تمہارے شیخ کا، آؤ تفسیر بھی تمہارے شیخ کی۔ آسمان اور زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے، تم کہتے ہو علی ہے، تمہارا شیخ اس کی تفسیر میں علی کا نام نہیں لے رہا، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ آسمان کا ذکر پہلے آیا شاید اس لحاظ سے کہ انسانی ضروریات اور روزی کا اکثر حصہ آسمان کی طرف سے ہے، پھر زمین کا نمبر آتا ہے امن یملک، سوال ہو رہا ہے اور تم خود مانتے ہو کہ کون تمہارے سما بسر کا مالک ہے۔ آج کی جہلیت کو بہتر پتا چلا کہ سما بسر کی خلقت ایسی نہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز اتفاقاً جڑ گئی ہو تو سماعت اور بصارت کی قوت وجود میں آ گئی، بلکہ اس کی خلقت کے اندر تہ بتہ پیچیدگیاں، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک باشعور ذات کا ارادہ کار فرما ہے۔ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، بس یہی اللہ تمہارا برحق پروردگار ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس کی تفسیر بھی اپنے شیخ نجوی سے سنو۔ اگر تم مانتے ہو اللہ ہی رازق، مالک، حیات دینے والا اور مدبر ہے تو یہی اللہ تمہارا برحق رب ہے۔ فاطمہ حیات نہیں دینے والی، علی رزق نہیں دینے والے۔ تمہارے شیخ نے بھی قرآن حکیم کی وہی تفسیر کی جو حقیقی اہل سنت کے ہاں بھی وہی تفسیر ہے۔ ہماری نہیں مانتے، نہ مانو، شیخ نجوی کی تفسیر تو مان لو۔ یہی اللہ تمہارا برحق رب ہے اور برحق رب ہی معبود ہوتا ہے، لہذا اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معبود کوئی اور ہو اور رب کوئی اور۔ جب حق بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب ہے اور معبود بھی، تو حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسری بات تو ہے نہیں، لہذا جو بھی اس حق کے خلاف ہوگا وہ باطل ہی ہوگا۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ رازق ہے، نہ مالک ہے، نہ حیات دہندہ ہے، نہ امور جہاں کی تدبیر ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تمہاری عبادت کے حقدار کیسے بن گئے؟ تمہارے شیخ نے فیصلہ دیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ وہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ موت و حیات ان کے ہاتھ میں ہے، نہ علی رازق ہے، نہ فاطمہ رازق ہے، نہ حسن حسین رازق ہے، نہ ان کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ پھر ان کی عبادت جائز کیسے ہو گئی؟ ان کے لیے رکوع و سجدے، نظر و نیاز جائز کیسے ہو گئے؟ یہ ہم نے قرآن حکیم کی آیات پیش کی، ترجمہ تمہارے شیخ کا سنایا، تفسیر تمہارے شیخ کی سنائی۔ کاش اللہ تمہارے دلوں کو کھول دے اور تم بھی توحید کو ماننے والے بن جاؤ اور غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید